صحابہ کی داڑھی کیسی تھی؟ کیا صحابہ بغیر داڑھی کے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کان ابو بکر یخرج الینا وکأن لحیتہ ضرام عرفج من الحناء والکتم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں لیے باہر نکلتے اپنے کمرے سے تو آپ کی داڑھی ایسی تھی جیسے، یعنی عرفج ایک پودا ہوتا ہے جس کو آسانی سے آگ لگتی ہے، آگ لگانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا عرب میں۔ وہاں پہ لائٹر تو نہیں تھا، آگ لگانے کے لیے ایک پودا گھاس ہوتی تھی، اس کو جلاتے تھے، اس سے آگ جل جاتی تھی، پھر دوسری چیزیں جلایا کرتے تھے۔ تو اس میں جب آگ لگتی ہے تو آگ کیسی لال اور اس کا کلر کیسا دکھائی دیتا ہے، تو وہ اپنی داڑھی میں جو خضاب کرتے تھے اس سے ان کی داڑھی ایک دم لال ایسی دکھائی دیتی جیسے آگ ہو گیا کہ۔ تو ان کی داڑھی کیسی تھی؟ جب آگ کی لپٹیں کیسی ہوتی ہیں ویسی ان کی داڑھی دکھائی دیتی تھی۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی کتاب مصنف میں ذکر کیا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کیسی تھی؟ ابن حجر کہتے ہیں وَأَخْرَجَ ابن ابی الدنیا بسند صحیح، ابن ابی الدنیا نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے عن ابی رجا العطاردی، ابو رجا العطاردی کہتے ہیں کان عمر طویلا جسیما، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہت طویل تھے، ہائٹ والے تھے، جسیمن ایک دم اچھی بلٹ والے تھے، بھاری بھرکم تھے، اصلع، اصلع کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں، گنجا جس کو ہم، یا کچھ بال ہوں کچھ بال ختم ہو چکے ہوں، تو حضرت عمر کو بعض لوگ اصلع بھی کہہ کے پکارتے تھے۔ تو جس کے سر کے بال کیا ہوں، جس کو بالڈ کہتے ہیں انگلش میں، سر کے بال جس کے اڑ چکے ہوں عمر میں بعد میں جانے کے بعد میں، تو یعنی اصلع تھے، شدید الحمرتی، اور ان کے اندر یعنی ان کے رنگ میں سرخی تھی، یعنی لال رنگ کے تھے، جیسے چہرے کا رنگ ایسا تھا۔ کثیر السبلہ، کثیر السبلہ، سبلہ کہتے ہیں، اس کو اصابہ میں ذکر کیا ہے ابن حجر نے۔ ابن الاثیر النہایہ میں کہتے ہیں یہ حدیث میں آنے والے مشکل الفاظ کی ایکسپلینیشن کے لیے گویا کہ ڈکشنری ہے، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، ابن الاثیر کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں والسبلة عند العرب مقدم اللحیة وما اسبل منها على الصدر۔ سبلہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر کثیر السبلہ تھے، ان کا سبلہ بہت زیادہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ کہتے عرب کے نزدیک داڑھی کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبلہ، اور جو داڑھی سینے تک آ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبلہ، جو لٹک کے سینے تک پہنچ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبلہ۔ تو حضرت عمر کثیر السبلہ تھے، یعنی ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، یہاں تک کہ گویا کہ سینے پہ آ جاتی تھی۔ اس کو روایت کیا ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ابن حجر نے، اور کہا ہے کہ اس کے سند صحیح ہے، اور ابن ابی الدنیا نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کیسی تھی؟ ابو عبداللہ مولا شداد ابن الحاد کہتے ہیں رأیت عثمان ابن عفان علی المنبر یوم الجمعہ، میں نے جمعہ کے دن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پر دیکھا، وعلیہ ازار عدنی غلیظ، ان پر عدن کی موٹے کپڑے کی یعنی ازار تھی، تہبند جس کو باندھتے ہیں، موٹا کپڑا تھا جس کا تہبند باندھے ہوئے تھے۔ قیمتہ 4 دراہم او 5 دراہم، اور اس کی قیمت 4 یا 5 درہم تھی بس، یعنی بہت زیادہ مہنگا نہیں تھا۔ وَرَيْضَةٌ كُوفِيَّةٌ مُمَشَّقَةٌ، اور ایک یعنی براؤن کلر کا مٹیالے رنگ کا ایک رومال یا ایک کپڑا ان کے اوپر تھا جو کوفی تھا۔ ضرب اللحم، وہ بہت دبلے پتلے تھے، موٹے تازے نہیں تھے، کم گوشت والے کو ضرب اللحم کہتے ہیں۔ طویل اللحیۃ حسن الوجہ، لمبی داڑھی والے تھے۔ عثمان ابن عفان کی داڑھی کیسی تھی؟ چھوٹی۔ طویل کس کو کہیں گے؟ جس کی حد ہوتی ہے اس کو طویل کہتے ہیں، جس کی حد ہوتی ہے اس کو طویل نہیں کہتے ہیں۔ طویل اللحیہ، لمبی داڑھی والے تھے، حسن الوجہ، اور بہت خوبصورت تھے، اچھے چہرے والے تھے۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں روایت کرنے والے؟ طویل اللحیہ، ان کی داڑھی بڑی لمبی تھی۔ اس کو امام الحاکم نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کیسی تھی؟ عامر الشعبی کہتے ہیں، عامر بن شراحیل الشعبی کہتے ہیں کہ ما رأیت رجلا قط
اعرض لحیۃ من علی، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی آدمی نہیں دیکھا جس کی گھنی چوڑی داڑھی ہو، ایک دم یہاں سے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ یہاں سے ہو، کم کرو اس کو، تھوڑا اس کا کم کرو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ سے پھیلی ہوئی ایسی چوڑی داڑھی میں نے نہیں دیکھی. کتنی پھیلی ہوئی؟ قد ملأت ما بین منکبیہ بیضاء، دونوں کندھوں کے بیچ کی جگہ پوری بھری ہوئی تھی. ملأت ما بین منکبیہ، دونوں کندھوں کے بیچ میں جتنی جگہ ہے ان کی داڑھی سے کیا تھا؟ ایک دم بھرا ہوا تھا. بیضاء، سفید داڑھی ان کی تھی. تو اتنی چوڑی، تو بہت بعض لوگوں نے جو کہا ہے اتنی چوڑی ہو جائے تو تھوڑی کم کرنا چاہیے، وہ قول اس سے صحیح ثابت ہوتا ہے نہیں. اس کو الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. یہ خلفائے راشدین ہیں. آگے اور دوسرے صحابہ کا دیکھیں گے کیا حال تھا.